دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ پچھلے دنوں احمد جاوید صاحب نے، جو کہ پاکستان کے ایک مشہور و معروف فلسفی ہیں، دانشور ہیں، مذہبی شناخت رکھتے ہیں اور ایک معتدل شخصیت جانے جاتے تھے پاکستانی معاشرے کے اندر، اچانک انہوں نے اسرائیل فلسطین تنازع پر گفتگو کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا رخ ایران کی طرف موڑ دیا، اور انہوں نے اس قضیے کا، اسرائیل فلسطین تنازع کا، اور اس وقت جو سچویشن غزہ کے اندر پیدا ہو چکی ہے، اس ساری سچویشن کا ذمہ دار ایران کو جا ٹھہرایا، اور انہوں نے کہا کہ ایران اس بات کا ذمہ دار ہے، ایران دہائیوں سے جو ہے وہ فلسطینیوں کی مدد کر رہا ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح ہر بندے پر آشکار ہے کہ ایران فلسطینیوں کی مدد کرتا ہے۔ یہاں تک تو ان کی بات درست تھی، یہ حقائق درست ہیں کہ ایران بھرپور ڈنکے کی چوٹ پر فلسطینیوں کی مدد کرتا ہے، اور فلسطینی جہادی تنظیمیں اس بات کا وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتی ہیں۔ جہاد اسلامی نے گفتگو کرتے ہوئے، حماس کے ذمہ داران نے گفتگو کرتے ہوئے، ہمیشہ نیٹ پر ویڈیوز موجود ہیں، اگر آپ جا کر وہاں پر دیکھیں تو جہاد اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہاں تک کہا کہ ہم یہ جو روزانہ کی بنیاد پر کھانا کھاتے ہیں یہ بھی ہمیں ایران کی طرف سے پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے اس الزام کا جواب دیتے ہوئے، یا اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے، الزام تو نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہ لوگ ہم سے اکثر سوال کرتے ہیں کہ ایران آپ کو مدد کرتا ہے، ایران آپ کو اسلحہ دیتا ہے، ایران آپ کو میزائل دیتا ہے، ایران آپ کو ڈرون دیتا ہے، ایران آپ کو جنگی اسلحہ دیتا ہے، وسائل دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے۔ تو انہوں نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کہ انہوں نے کہا ہم اتنی لمبی فہرست آپ کو بتانے کے بجائے دو لفظی بات آپ کو بتاتے ہیں کہ حتیٰ کہ ہم جو مجاہدین کھانا کھاتے ہیں یہ بھی ہمیں ایران دیتا ہے۔ یعنی انہوں نے اس بات کا کھلم کھلا اعتراف کیا کہ نہ ایران ہماری مدد کرتے ہوئے کوئی چیز چھپاتا ہے، اس کی پالیسی کا ایسا ہے، اور نہ ہم چھپاتے ہیں کہ ہم ایران ہماری مدد نہیں کرتا۔ اسی طرح حماس جو ہے وہ بھی، جب شہید قاسم سلیمانی کی شہادت ہوئی، باقاعدہ طور پر اسماعیل ہانیہ ان کے جنازے میں گئے، انہوں نے رہبر معظم سے ملاقاتیں کی، کئی دفعہ کی، اور جہادی تنظیمیں وہاں جاتی ہیں۔ یعنی ان کی، ایران کی پالیسی کا ایسا ہے کہ وہ اس وقت اگر فلسطینیوں کی مدد کرتا ہے تو ان کی پالیسی کا حصہ ہے، اور اس مدد کے تحت فلسطینیوں کی رضا اور رغبت شامل ہے۔ اور احمد جاوید صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا جی کہ ایران فلسطینیوں کی مدد جو ہے وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ ان کو شیعہ بنانا چاہتا ہے، اور ہم نے پچھلے ویلاگ میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ بات، ان کا اس الزام کو درست مان لیا جائے کہ ایران کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ وہ ان فلسطینیوں کی، مظلوموں کی، مجاہدین کی مدد اس لیے کرتا ہے کہ وہ ان کو شیعہ کرنا چاہتا ہے، تو سعودی عرب بھی اسٹریٹجی کے تحت عمل کرتے ہوئے ان کو شیعہ بننے سے روکتا کیوں نہیں ہے؟ ان سے کیوں نہیں آگے بڑھتا؟ ایران جو کہ پوری دنیا کے ساتھ جس نے ٹکر لی ہوئی ہے، اور پوری دنیا نے اس کا ناکہ بندی کی ہوئی ہے، اور اس کی معیشت جو ہے وہ اس قدر کرائسس کا شکار ہے، اور وہ ملک جو کہ چاروں طرف سے مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اس نے اپنے پورے وجود کو، اپنے پورے نظام کو داؤ پر لگا دیا ہے ان کی مدد کرنے کے لیے۔ اور اگر ان کا احمد جاوید صاحب کا جو ہے الزام اس کو درست مان لیا جائے تو بادشاہتیں، جو عرب بادشاہتیں بیٹھی ہوئی ہیں، جو احمد جاوید صاحب کے مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے پاس ایران کے مقابلے میں اگر ان کے وسائل کی بات کی جائے تو ان کے وسائل کا کوئی ایران کے ساتھ موازنہ، مقایسہ اور مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا، اتنے زیادہ ان کے پاس وسائل ہیں۔ تو اسی اسٹریٹجی کے تحت اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو شیعہ بنانا چاہتا ہے، تو احمد جاوید صاحب ایک بیچارے اور بیچارگی اور مظلومیت کے عالم میں یہ بات کرنے کے بجائے اپنے ان بادشاہوں کو کیوں نہیں اس طرف ان کی توجہ مبذول کرواتے، یا ان کو طنز کا نشانہ کیوں نہیں بناتے، یا ان کو ان کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کے الزامات کیوں نہیں لگاتے، اور ان پر یہ تنقید کیوں نہیں کرتے کہ آپ کے پاس خدا کی دی ہوئی تمام تر دولت، تمام تر وسائل موجود ہیں، تو آپ اپنے مکتب فکر کے لوگوں کو ایران کے ہاتھوں شیعہ بننے سے روکنے کے لیے کوئی اقدام کیوں نہیں کرتے؟ اور اس وہ اقدام کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر ایرانی ان کی مدد کر رہے ہیں تو ان سے کہیں کہ بھائی آپ ایرانیوں کو انکار کریں، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ یہ احمد جاوید صاحب کے لیے ایک لاجیکل بات ہے نا کہ آپ جائیں سعودی عرب کا ویزا لگوائیں، آپ کو تو وہ فوراً آپ پیغام بھیجیں، آپ کو وہ فوراً بلا لیں گے۔ مگر احمد جاوید صاحب کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ بادشاہ یہ کام کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے اسرائیل کے ساتھ روابط ہیں، ان کے اسرائیل کے ساتھ معاشی تعلقات ہیں، تجارتی تعلقات ہیں، ان کی حکومتیں اسرائیل کے مرہون منت ہیں۔ یہ بادشاہوں کو اس تخت پر بٹھانے میں ان اسرائیلیوں کا اور امریکیوں کا ہاتھ ہے۔
آج اگر یہ اس کی مخالف سمت میں کوئی عمل کر کے تو دکھائیں، ان کی بادشاہت چند دنوں کی جو ہے وہ مہمان بن کر رہ جائے گی۔ لہٰذا بجائے اس کے کہ یہ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے، طنز کا نشانہ بناتے، انہوں نے کہا جی ایران اس کا ذمہ دار ہے، ایران ان کو شیعہ بنانا چاہتا ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ کون ایسا بے وقوف ہے کہ اپنے پورے وجود کو داؤ پر لگا کر چند جو ہے وہ گنتی کے لوگوں کو شیعہ بنانے کے لیے کیا ملے گا اس کو، جبکہ ہم نے یہ ساتھ میں کہا تھا پاکستان میں اس وقت 25 کروڑ آبادی میں کم از کم 5 سے 6 کروڑ جو ہے وہ شیعہ بستے ہیں۔ انہوں نے یہ نظام جو آلریڈی پاکستان کے اندر شیعہ بستے ہیں، جو ان میں سے ایک گنی چنی تعداد جو ہے وہ نظام ولایت فقیہ سے مربوط بھی ہے، اور اگر ہم ان کی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ سارے شیعہ ہی اس نظام ولایت فقیہ کے ساتھ مربوط ہیں، تو آج تک ان پاکستانی شیعوں نے نظام ولایت فقیہ کے ساتھ مربوط ہونے کے باوجود پاکستان میں ایسا کون سا خطرہ ایجاد کر لیا کہ جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ الزام لگایا کہ ان کو شیعہ کرنا چاہتا ہے، جبکہ یہاں پر آلریڈی شیعہ موجود ہیں۔ اگلی بات نہیں بتا رہے، احمد جاوید صاحب نے نہیں بات بتائی کہ وہ ان کو شیعہ کر کے کیا کروانا چاہتا ہے، مثلا کیا اس کا اسٹریٹجی ہے ایران کی، جبکہ پوری دنیا کے اندر بحرین کے اندر اس وقت بادشاہت قائم ہے، جبکہ نیچے 80% 85% شیعہ موجود ہیں، اوپر بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی طرح مختلف جگہوں پر عراق کے اندر آپ دیکھیں 70% شیعہ ہیں، اوپر ایک لبرل ڈیموکریٹک سسٹم موجود ہے وہاں پر۔ باقی دنیا کے اندر بھی مختلف جگہوں پر شیعہ موجود ہیں، بڑی تعداد میں شیعہ موجود ہیں۔ یعنی ایک ایسی بے سر و پا گفتگو کرنا اور اپنی توپوں کا رخ جو ہے پہلے ایران کے، پھر اس کے بعد انہوں نے ولایت فقیہ پر انہوں نے گفتگو کرنا شروع کر دی، پھر تھوڑی دیر گزری انہوں نے تاریخ پر گفتگو شروع کر دی، ابو لولو فیروز کو پکڑ کے لے آئے کہ جی ایران کے اندر جو ہے وہ نظام ولایت فقیہ جب سے قائم ہوا ہے، ابو لولو فیروز کے قبر پر لوگ زیارت کے لیے جاتے تھے، وہاں نہیں جانے دیا جاتا۔ پھر انہوں نے کہا جی بنو امیہ کو گالی بنا دیا گیا ہے، جبکہ وہ خود نہیں جانتے کہ اب بنو امیہ کے حوالے سے مکتب تشیع سے زیادہ اہل سنت کی کتابیں بھری ہیں، جس میں مکتب بنو امیہ کے حوالے سے، ان کے مظالم کے حوالے سے کتابیں اس قدر اس کے اندر حقائق موجود ہیں کہ کوئی شخص چشم پوشی نہیں کر سکتا، کوئی بابصیرت، کوئی فہم رکھنے والا، کوئی ادراک رکھنے والا، کوئی عقل رکھنے والا، کوئی ایسا شخص جو تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص ہو، وہ بنو امیہ کے حوالے سے کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہیں ہے۔ وہ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے رسول خدا کی شہادت کے حوالے سے بیچ میں تذکرہ لے آئے، پھر وہ خلیفہ سوم کے قتل کی بات لے آئے، پھر اچانک تھوڑی دیر بعد ان کو خیال آیا کہ وہ شیعہ ثقافت، اسلامی ثقافت کے بیچ میں انہوں نے اس پر تنقید شروع کر دی کہ یہ جو ہے ایام فاطمیہ منائے جاتے ہیں، ان کا ایام فاطمیہ کے آڑ میں جو ہے وہ فلاں قائد جو ہے ان کی تبلیغ و ترویج کی جاتی ہے۔ کبھی عزاداری کے حوالے سے انہوں نے گفتگو شروع کر دی، تنقید شروع کر دی کہ اگر ہماری رواداری نہ ہوتی تو پاکستان میں شیعہ جو ہے وہ عزاداری قائم کر ہی نہیں سکتے تھے۔ یعنی وہ ایک ایسے کنفیوز قسم کی شخصیت بن کر سامنے آئے ہیں اچانک، کہ کیا ہو گیا ہے کہ ان کو اچانک ایک ایسا شخص، ایک ایسا فلسفی اچانک بیٹھے بیٹھے ایک موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایران کی طرف لے گئے، پھر اس کے ایران کے نظام کی طرف لے گئے، پھر شیعہ طاہر ثقافت کی طرف لے گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے شیعہ عقائد و نظریات پر تنقید کرنا شروع کر دی کہ ان کا نظریہ امامت جو ہے وہ اہل سنت کو اس کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد ہر جملے پر تنقید کرنے کے بعد، الزام لگانے کے بعد کہتے ہیں ہم اس کو مذہبی رنگ نہیں دینا چاہتے، یعنی ہر جملے کے بعد یہ بات بیچ میں رٹا لگاتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا شخص جو الزام لگانے کے بعد ساتھ ہی کہتا ہے ہم یہ بات جو ہے وہ الزام نہیں لگانا چاہتے، ہم اس کو مذہبی رنگ نہیں دینا چاہتے۔ او بھائی آپ مذہبی رنگ دے بھی رہے اور ساتھ ہی غلط جملہ کہہ رہے ہیں۔ آپ کی گفتگو سننے والا ہر شخص بے وقوف تو نہیں ہے نا کہ آپ کی گفتگو سن رہا ہے اور آپ جو گفتگو بے سر و پا گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد نظام ولایت فقیہ کے حوالے سے سوالات اٹھا دیے کہ نظام ولایت فقیہ جو ہے وہ اہل سنت، کیا کوئی فقیہ جو ہے وہ اہل سنت کا فقیہ بھی جو ہے وہ ولی فقیہ بن سکتا ہے؟ بھائی ہم نے پچھلے ویلاگ میں بات کی تھی کہ آپ کو جس نظریے پر تنقید کرنی ہے یا جس نظام پر تنقید کرنی ہے، پہلے اس کی الف بے حاصل کریں، ان کے اس نظریے کے حامل لوگوں کے پاس جائیں، جا کر پہلے مکمل معلومات حاصل کریں، پھر آپ تنقید کریں۔ آپ سوال اٹھ کے، یہ جاہلانہ طریقہ ہے کہ آپ معلومات نہ رکھنے کے باوجود اس پر اعتراض اٹھا دیں۔ اس کا جو علمی طریقہ کار تھا، اس کا جو حقیقی معنوں میں جو منطقی طریقہ کار تھا، وہ یہ تھا کہ آپ سب سے پہلے سید جواد نقوی صاحب کے بارے میں آپ نے گفتگو کی، آپ سید جواد نقوی صاحب کے پاس آتے، آپ انہیں کہتے کہ جی مجھے پہلے آپ مکمل نظام ولایت فقیہ کے حوالے سے معلومات فراہم کریں۔
آپ مجھے اپنے عقائد و نظریات کے حوالے سے پہلے مکمل طور پر معلومات فراہم کریں. بے شک آپ کو اس کام کے لیے ہفتہ لگتا، مہینہ لگتا، 2 مہینے لگتے. بڑے بڑے بزرگوں علماء نے آپس میں اس قسم کی علمی گفتگو محض مباحثے کیے ہوئے ہیں، تاریخ میں موجود ہیں. اور پھر آپ نے بغیر ایک ایسی جو روش اختیار کی ہوئے کہ جو ایک علمی شخص کی، ایک منطقی شخص کی، ایک فیلسوف کے شایع نشان تھی، اس کو چھوڑ کر آپ نے سوالات کی بھرمار کر دی. اس سوال کا بھی جواب دیں، اس الزام کا بھی جواب دیں، فلانے الزام کا بھی جواب دیں. اور پھر بیوقوف کچھ بہت سارے لوگ عوام میں سے بھی کہتے ہیں ہاں جی ان کے سوالات کا تو جواب دینا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. ہزارہا اس طرح تو سوالات کا جو ہے وہ قیامت تک ہمارے اوپر لوگ اعتراضات، ہر مکتب فکر دوسرے مکتب فکر پر اعتراض گھڑتا ہے اور صبح سے شام مناظرے کرتا ہے. ان مناظروں سے آج تک امت مسلمہ کسی مقام تک نہیں پہنچ سکی. اور وہ لوگ، وہ بے وقوف لوگ جو کہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے کچھ سوالات، آخر میں انہوں نے نظام ولایت فقی پر سوالات اٹھائے ہیں، یہ بڑے منطقی سوالات ہیں، ان کا جواب دینا چاہیے. ارے بھائی، سوال کا جواب اس کو دیا جاتا ہے جو انسان واقعی کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، یا واقعی جو سب سے پہلے اس بات کا اعتراف کرے کہ مجھے اس بارے میں معلومات نہیں ہے، مجھے معلومات دی جائے. اور پھر ایسا شخص، یہ کوئی سوال تھا ان کا؟ یعنی آپ کسی شخص کے اعتراض کو سوال کہہ رہے ہیں. علمی بحث مباحثہ یہ ہوتا کہ جس طرح وہ پہلے عروۃ الوثقی میں آئے تھے رد الحاد کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، آج وہ نظام ولایت فقی پہ آتے، گفتگو کرتے، کہتے جی آج میں آغا صاحب سے نظام ولایت فقی پہ گفتگو کرنے آتا، اور وہ لائیو چلتی. آغا صاحب ان کو اس وقت بتاتے جب علمی ماحول وہ بناتے تو علمی ماحول کا جواب، اس کو علمی جوابات دیے جاتے. آج وہ نظام ولایت فقی پر حملہ آور ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ جی میرے یہ سوالات ہیں، ان سوالات کا جواب دیا جائے. یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک غیر علمی، غیر منطقی روش اختیار کرنے کے بعد آپ اسرائیل فلسطین تنازع، اسرائیل جس کی مذمت دنیا کے بے بصیرت سے بے بصیرت ترین لوگ بھی، جن کے اندر اسلام کا معمولی سا بھی درد ہے یا انسانیت کا معمولی سا بھی درد ہے، وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں. آپ اس کی مذمت کی بجائے آپ نے پہلے ایک اس تنازع، بنیادی طور پر یہ تنازع تھا، اس کے بعد آپ نے بات کو گھسیٹتے ایران پر آئے، ولایت فقیہ پہ آئے، پھر ابو لؤلؤ فیروز پہ آئے، پھر بنو امیہ پہ آئے، پھر رسول اللہ کی شہادت پہ آئے، پھر شیعہ ثقافت پہ آئے، پھر شیعہ عقائد پہ آئے، پھر نظریہ امامت پہ آئے، پھر ولایت فقیہ پہ سوال لے آئے. ارے بھائی، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کسی ایک موضوع پر رک جائیں تاکہ آپ کو کسی بات کو علمی روش اختیار کریں تاکہ آپ کے ساتھ کوئی علمی روش کا سوال کا جواب دیا جائے. اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سننے دیکھنے والے بھی بے سر و پا، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی بات، جی اس کا سوال کا بھی جواب دیا جائے، اس سوال کا بھی جواب دیا جائے، ان کے اس سوال کا بھی جواب دیا. ارے بھائی، کوئی بندہ کہیں روکے تو اس کی کسی سوال کا جواب دیا جائے. بندہ اسرائیل فلسطین تنازع پہ بات کر رہا ہے، ساتھ میں ایران کو لے آیا. پہلے تو اس بات کا سوال وہ خود جواب دے کہ بھائی جس بات کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے بادشاہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر ایران مدد کر رہے ہیں ان کو شیعہ کرنے کے لیے، تو آپ کے بادشاہ ان کو سنی رہنے کے لیے کہیں نا کہ نہیں جی ہم آپ کو روکیں گے، آپ سنی رہیں، یہ لیں ہم سب کچھ آپ کو دیتے ہیں، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں. پہلے تو آپ یہاں پر یہی ٹاپک یہی لپیٹ دیا جائے. بات آپ یہاں تک تھی، اس کے بعد آپ یہاں سے بات آگے جاتی نہیں، کیونکہ موضوع آپ کا اسرائیل فلسطین تھا. اسرائیل فلسطین پہ آپ آگے ایران پہ گفتگو جا ہی نہیں سکتی جب پہلا سوال یہیں ختم ہو جاتا ہے. آپ کا یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے کہ چھوڑ دیں اس کو، ایران کو. آپ آئیں بادشاہوں کو کہیں، وہ بادشاہ چاہیں تو وہ پورے فلسطین کی پوری جہادی تنظیموں کو اتنا کچھ نواز دیں کہ وہ پوری دنیا کے سے لڑ پڑیں. اور وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ ایران پہلے جواب دے، اور پھر ہمارے بے وقوف کچھ سادہ لوگ، اپنے لوگ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، نہیں ان کے سوال کا جواب بھی دینا چاہیے. پھر وہ ولایت فقیہ کا آ گئے جی، پھر وہ ابو لؤلؤ فیروز کی قبر پہ کیوں نہیں لوگ جا رہے جی، پھر بنو امیہ کو گالی کیوں کہا جاتا ہے جی، اس کا بھی جواب دیں جی. پھر رسول اللہ کی شہادت کے حوالے سے جی یہ عقائد اور نظریات کا بھی جواب دیں جی، پھر شیعہ عقائد اور ایام فاطمیہ کا بھی جواب دیں جی، پھر نظریہ امامت کا بھی جواب دیں جی، پھر ولایت فقیہ کا بھی جواب دیں جی. دراصل حقیقت یہ ہے کہ یہ دور حاضر تہذیبوں کے درمیان تصادم کا زمانہ ہے، نظاموں کے درمیان تصادم کا زمانہ ہے. اور ایران ایک ایسا نظام لے کر دنیا کے سامنے آیا ہے کہ جس نے انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دی ہے. ایران نے اس وقت دنیا کے تمام نظاموں کو زیر سوال لا کھڑا کیا ہے. یہ ہے وہ بنیادی نقطہ جس کی وجہ سے احمد جاوید صاحب اعتراف دل میں کر بیٹھے ہیں اس بات کا. اب اس کو، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کو تنقید کا نشانہ، بغض، حسد، کینہ اپنا نکالنے کے لیے وہ کبھی اس طرف جاتے ہیں کبھی اس طرف جاتے ہیں. ایک فیلسوف انسان، ایک منطقی انسان، ایک عاقل انسان ایک موضوع پر ٹھہرتا ہے، اس کو منطقی انجام تک پہنچاتا ہے، پھر دوسرے موضوع پر جاتا ہے. بات اسرائیل فلسطین تنازع پر ہو رہی ہے، پھر ایران پر چلے گی. پھر وہاں سے جب کسی آغا سید جواد نقوی نے
ان کا جواب دیا، پھر وہ ولایت فقیہ پر چلے گئے، پھر ابو فیروز پر چلے گئے، پھر وہ چلتے ہی چلتے چلے گئے. ایسے شخص کا کیسے جواب دیا جا سکتا ہے کہ جس کو کہیں جس کی بریک ہی نہیں ہے کہیں، جس کا جو کسی ایک جگہ رک ہی نہیں رہا. دراصل یہ جو انہوں نے اتنی بمبارڈمنٹ کی ہے سلو موشن کے اندر، انہوں نے اتنی بمبارڈمنٹ کر کے کنفیوز کرنے کی عوام کو کوشش کی ہے. ان کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ وہ کسی ایک نقطے پر ٹھہرتے یا وہ ایک وقت میں ایک بات کرتے. اس طرح تو میں کتاب کھول کے پوری کسی بھی مکتب فکر کو الف سے یہ تھا کہ ایک بمبارڈمنٹ کر دوں اور ابھی ویڈیو پہ کلپ چلا دوں کہ اس سوال کا بھی جواب دیا جائے، اس سوال کا بھی جواب دیا جائے، اس کا بھی دیا جائے، اس کا بھی دیا جائے، اس کا بھی دیا جائے. بیٹھ کے سننے والا دیکھتا رہے گا میں کس کس سوال کا جواب دوں. دراصل اس تہذیبوں کے تصادم میں، اس نظاموں کے درمیان تصادم میں، ایران ایک ایسا نظام سامنے لے کے آیا کہ جو اس وقت دنیا کے لیے ایک پریکٹیکل نظام ثابت ہو چکا ہے، نجات دہندہ نظام ثابت ہو چکا ہے، سود مند ثمر آور نظام ثابت ہو چکا ہے، جس نے مظلوم پسی ہوئی طبقات کو اپنے لیے ایک ایسا عزم، حوصلہ، ہمت عطا کی ہے کہ عالمی طاقتوں سے وہ لڑ پڑے ہیں اور انہوں نے شکست دی ہے. آپ عراق میں، شام میں جب انہوں نے IS بنائی تھی، داعش بنائی تھی، اس کو شکست دینے والے یہ مظلوم تھے. حکومتیں تھوڑی لڑی تھیں، یہ وہ طاقتیں لڑی تھیں، یہ وہ مزاحمتی تحریکیں لڑی تھیں ان کے ساتھ، کہ جن کے ساتھ ایران کھڑا تھا. اس نظام نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا کے اندر اگر مظلوم چاہتے ہیں کہ وہ ان ظالم طاقتوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان ظالموں کے شکنجے سے آزاد کرنے میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی کردار ادا کریں، تو ان کو ایران کی اس نظام دیے ہوئے اس نظام کی طرف ان کو اپنے لیے فائدہ نظر آتا ہے، ان کو اپنے لیے نجات نظر آتی ہے اس نظام کے اندر. اب عالمی طاقتیں جن کے پاس سرمایہ دارانہ نظام اور اس کی کوک سے جنم لیا ہوا نظام، لبرل مادر پدر آزاد نظام جمہوریت ہے، اس نظام کو اپنی جب موت نظر آئی، چیلنج نظر آیا کہ ہمیں آج تک کسی نے چیلنج نہیں دیا تھا، ایک نظام جس کو مرز وجود میں آئے ہوئے ٹوٹل 50 سال ہوئے، اس نظام نے ہمارے سینچریز کے جو ہے وہ نافذ شدہ نظاموں کو جو ہے وہ للکار کے رکھتی ہے، چیلنج کر کے رکھتی ہے. اور امام خمینی نے 2500 سالہ شہنشاہیت کو، 2500 سال قبل از اسلام ایران کے اندر جو شہنشاہیت تھی، یہ اسلام سے پہلے کی ہے. اسلامی نظام حکومت کو قائم ہوئے 1400 سال ہوئے، جبکہ ایران کے اندر جو ایمپائرز تھیں، بادشاہتیں تھیں، اس کو 2500 سالہ شہنشاہیت تھی. وہاں پر 2500 سالہ شہنشاہیت کا بت پاش کیا ہے. کس کے ذریعے؟ نظام کے ذریعے. امام خمینی نے وہاں پر اسلامی نظام حکومت تشیع کی جو ایک تفسیر ہے، اس کے مطابق قائم کردہ اسلامی نظام حکومت، جس کو نظام امامت اور ولایت کا تسلسل کہا جاتا ہے، نظام ولایت فقیہ، وہ جن کی بنیادی ترین افکار اور نظریات اس نظام کے تشیع کے ہیں، اس نظام کی بنیاد پر شکست دی ہے. لہذا نظاموں کے اس تصادم کے اندر اس وقت جو شخص بھی نظام ولایت فقیہ کے طرف سے عالمی نظاموں کو چیلنج کرنے کے بعد پریشانی میں مبتلا نظر آئے، اضطراب میں مبتلا نظر آئے، اس کے اندر ہلچل نظر آئے، اس کے اندر بے چینی نظر آئے، تو سمجھ جائیں کہ یہ اس وقت عالمی استعمار، عالمی طاقتوں، سرمایہ دارانہ نظام کی ملازمت میں اور ان کے کہنے پر اور ان کے اشارے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ ہے وہ وجہ کہ جو احمد جاوید صاحب ہیں، انہوں نے جو بے سر و پا کبھی ایک گفتگو، کبھی دوسری، کبھی تیسری کھول لیتے ہیں، کبھی وہ نقطہ ختم نہیں ہوتا چوتھا کھول لیتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اتنا کنفیوز کرو کہ کوئی جواب دینے بھی آئے تو وہ کسی ایک موضوع پر رہے ہی نہ. لہٰذا اس لیے ہم نے اس عوام کو آگاہ کرنا مناسب سمجھا کہ ان کے پیچھے مقصد اور ہدف کیا ہے، ان کی ساری گفتگو کے پیچھے، نہ کہ ان کے سوالوں کا جواب. اگر یہ سوالوں کا جواب دنیا اس وقت جو ایران کے نظام سے متاثر لوگ ہیں، وہ اس نظام کی باقاعدہ نہ صرف اسٹڈی کرتے ہیں، بلکہ وہ اسٹڈی کرنے کی ان کو نوبت ہی نہیں آتی. وہ اس نظام کو، امام خمینی کہا کرتے تھے کہ نظام ولایت فقیہ کے حوالے سے کسی دلیل، کسی منطق، کسی چیز کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کہ جس طرح سورج چڑھتا ہے تو سورج کی چمک اور آب و تاب اور سورج کے
طلوع ہونے کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہ جاتی. یہ نظام ولایت فقی اپنے وجود، اپنے اس وقت مظلوموں کی حمایت میں، اور اپنا نظام اس وقت جو انسانیت کے لیے جو نتیجہ ثمر جس طرح سودمند ثابت ہو رہا ہے اور نفع بخش ثابت ہو رہا ہے، نجات دہندہ ثابت ہو رہا ہے، یہ بذات خود اس نظام کی حقانیت کا ثبوت ہے، اور یہ بالکل 100% درست ہے. یہ بھی ایک بنیادی طور پر منطقی اور عقلی بات ہے کہ آپ کسی فلسفی سے پوچھیں کہ سورج طلوع ہونے کے بعد آپ دلیل مانگیں کہ بھائی سورج کیسے طلوع ہوتا ہے، اب اتاب پر چمک رہا ہے کہ اب آپ کہیں گے مجھے دلیل دیں گی کہ سورج اس وقت نکلا ہوا ہے. نظام ولایت فقی کے حوالے سے کوئی دلیل مانگنے والا اس وقت پوری دنیا کے نظاموں کے ساتھ، پوری دنیا کے نظاموں کو چیلنج کرنے والا نظام، پوری دنیا کے مظلوموں کو، پسے ہوئے طبقات کو، مظلوموں ظالم طاقتوں کے ساتھ ٹکرا کر اپنے حقوق جو ہے وہ چھیننے کے قابل کر دینے والا نظام کے لیے آپ دلیل مانگتے ہیں کہ اس نظام کی حقانیت کی کوئی دلیل دی جائے. یہ بذات خود دلیل ہے کہ اس نظام اس وقت جو مکمل طور پر نافذ ہونے کے بعد تمام تر نظاموں کو چیلنج کر رہا ہے، شکست دے رہا ہے ان کو، اور ان کی 100 ممالک نے مل کر داعش بنائی اور اس کو شکست دی. یہ بذات خود دلیل ہے کہ یہ نظام اپنا نتیجہ دے کر آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ نظام کامیاب ترین نظام ہے. آپ اس کے دلیل مانگ رہے ہیں. دلیل کسی نظام کی کامیابی کی مانگی جاتی ہے نا، کہ آپ کہیں جی مجھے ثابت کریں. اگر اچھا مثال کے طور پہ آپ کسی منطق، فلسفہ، حدیث، قرآن سے کوئی ثابت بھی کرتے ہیں مثال کے طور پہ، لیکن اس کا الٹیمیٹ ہدف کیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ چیز جو آپ ثابت کر رہے ہیں انسانیت کے لیے ثمر آور ہے، نجات دہندہ ہے، یہ بات ہم الٹیمیٹلی اس نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں. تو نظام ولایت فقی تو اس وقت آپ کو نتیجہ دے کر پسے ہوئے طبقات، وہ لوگ جو کل غلیروں سے پتھر مارا کرتے تھے، آج 6,500 میزائل انہوں نے پھینکا ہے نظام ولایت فقی کے برکت سے. یہ بذات خود دلیل ہے. لہذا احمد جاوید صاحب کے بجائے اس کے کہ یہ لوگوں کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں، ان کو بے نقاب کرنا ضروری ہے کہ اس وقت یہ صہیونی طاقتوں کے اشاروں پر اسرائیل کی اس وقت خفت وہ کہ جس کو نظام ولایت فقی نے ننگا کر کے رکھ دیا، اس نظام کو جو اس وقت پوری دنیا کے اوپر اپنا رعب جمایا ہوا تھا کہ ہماری جیسی طاقت کسی کے پاس میں نہیں ہے، ہمارا جیسا ٹیکنالوجی کسی کے پاس نہیں ہے، ہماری جیسی انٹیلیجنس کسی کے پاس نہیں ہے، ہمارا جیسا دہشت کسی کے پاس نہیں ہے. مظلوموں نے، ان ابابیلوں نے اٹھ کر اس کو للکار کر 6,500 راکٹ، میزائل، ڈرون کے ذریعے اس کے اندر کود کر ان کو بتایا ہے کہ یہ لو، یہ پڑی ہوئی ہے تمہاری ہیبت، یہ پڑی ہوئی ہے تمہاری ٹیکنالوجی، یہ پڑی ہوئی ہے تمہاری انٹیلیجنس، کہ تم کہتے تھے ہمیں ایک مکھی بھی ہمارے بارڈر کو پاس کرے گی تو ہمیں پتہ لگے گی. بتاؤ 6,500 میزائل تمہاری سرزمین کے اندر جا کر اس ناجائز ریاست کے اندر جا کر لگے ہیں. تمہارے 500 جو ہے وہ ہم نے جدید ترین اسلحے سے لیس، جدید ترین ٹیکنالوجی،